نہ کوئی غم کرو نہ خوف، خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ کی ربوبیت پر اطمینان جب انسان کو ہو جاتا، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، انسان کے لیے نہ کوئی کھٹکا، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی خوف، نہ کوئی حزن۔ جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے اذن سے۔ اللہ کے اذن کے بغیر پتا تک نہیں ہلتا۔ یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو۔ اندھا بھینسا چلا رہا ہو اس سے تو ڈرنے کا ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، نہ معلوم کس کو ٹکر مار دے، لیکن نہیں، اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے، وہ جو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے۔ بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار، اللہ میرا محافظ، اللہ میرا پشت پناہ، اللہ میرا حمایتی، اس کے لیے کوئی خوف ہوگا؟ اس سے کوئی ڈر ہوگا؟ میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادہ، پنجاب کے دیہات کی۔ وہ بڑا چودھری ہے اور کوئی غریب کسان ہے۔ اس غریب کسان کی کہ جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا، کوئی میری بھینس کھول کر نہ لے جائے، کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے۔ لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودھری ہے وہ اس کا دوست ہے، اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا؟ اس کی بھینس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا؟ اسے کوئی اندیشہ ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ بڑا چودھری، بڑا اس کا یہاں کا سردار، جاگیردار، سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے، کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اطمینان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے۔ میں لفظ تصور استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے، اگر کے ساتھ کر سکتے۔ اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے، پھر کوئی خوف، کس کا خوف؟ کوئی شے اللہ سے بالا تر ہے؟ کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے؟ کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے؟ یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی۔ یہ ایمان کا حاصل ہے لب لباب، کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو، اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو، اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، مگر وہ شے جو اللہ نے طے کر دی۔ آپ پھر میں کہوں گا ذرا طاری کیجئے، اسے فرض کیجئے، اسے سوچئے، اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا؟ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے، اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے۔ یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی غضب پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ اسی کا نام شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے، وہی شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ شرک تو یہ ہے جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے کلمہ ہے، یہ کلمہ سوم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں، پھر فرض کریں، دل ٹھک جائے، اس پر کوئی طاقت نہیں۔ یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی۔ 11ویں دینے والے ہیں، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ ہیں تم جانتے ہو؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی۔ اتنی اونچی نصیحتیں ہیں۔ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ۔ کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے، آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے زمین پر اپنی جبین رکھو۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے، پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے۔ کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے،
اذن رب میں۔ دیکھیے یہی یقین تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجیے، سامنے سمندر آ گیا، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان، معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا۔ لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجیے، اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے۔ پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے۔ قرآن مجید میں تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ۔ موسیٰ نے یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم ہی بہتر تھے، وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیدار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی۔ اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے۔ تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ تورات کی تفصیل ہے۔ قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم کو پکڑے گئے۔ اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا۔ بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے۔ جیب میں پیسے ہو تب دل کو اطمینان ہے، تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں۔ جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں۔ اس وقت کہاں راستہ تھا؟ کوئی راستہ تھا؟ سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے۔ کلا ان معی ربی سیہدین۔ اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے۔ یہی بات ہوئی حضور کے ساتھ۔ غار ہے، چھپے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشعار کہے صرف، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری، طویل ترین نظمیں اور قصیدے ہوں ان پر بھاری۔ ہمتیں ابو بکر کی ہمت جو ہے، کشت ملت را چو اب، جیسے بارش سے کھیتی اپجتی ہے، ابو بکر کی ہمت اور عظیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے۔ ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، وہ دوسرے تھے اسلام میں، دوسرے پہلے کون تھے؟ انا اول المومنین، حضور کی بات ہے، سب سے پہلا ایمان لانے والا میں، دوسرے ابو بکر۔ ویسے ہمارے ہاں یہ چلتا ہے اختلاف، حضرت علی پہلے ہیں کہ حضرت ابو بکر پہلے ہیں، لیکن اس میں بڑی خوبصورت تطبیق قائم کی ہے علماء نے، اور بہت صحیح ہے۔ چار کے بارے میں فیصلہ ہی مت کرو کہ کون پہلے، ان کی ایک عجیب تقسیم کر دی ہے۔ آزاد مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، بچوں میں سب سے پہلے علی، خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ۔ بڑی پیاری تقسیم ہے، یہ چاروں ہی پہلے ہیں، ہر ایک کے لیے ولیت ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے تعین ہوگا تو پہلے خدیجۃ الکبریٰ آئیں گی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بعد میں آ سکتی ہے، پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات ہوئی، آتے ہی پہلی وحی ہوئی ہے، ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا۔ کس کو بتایا واقعہ؟ ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا۔ واقعہ کس کا ہے؟ وہ خدیجہ کا ہے۔ جب کہا ہے کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو کیا جواب دیا خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ صدیقات جو ہے خواتین، ان میں چوٹی پر خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور صدیق جو مرد ہے ان میں صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن صدیقات میں چوٹی پر۔ جب حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی، کیا فرمایا؟ کیا عرض کیا؟ کیسے تسلی دی؟ نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ یقین ہے اس خاتون کے اندر۔ خیر وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی۔ میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش، جو وہ کوئی اور ہی وقت اور موقع ہوا تو بیان ہوگا۔ بہرحال اقبال نے ایک مصرے میں جو چار اولیتیں جمع کر دی ہیں، ہمتیں کشت امت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ اسلام میں حضور کے بعد پہلے کون؟ ابو بکر۔ غار میں حضور کے ساتھ کون؟ ابو بکر۔ بدر کی رات اللہ کا رسول سربت سجود، وہ جھاڑ، وہ گھاس پھوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی، اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرا دینے والا کون؟ ابو بکر۔ اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار ثور کا، حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا. ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے. تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے، اور اپنے زانو پر حضور لٹایا ہے، اور وہاں کسی موذی جانور نے کاٹا ہے. حضور کی آنکھ لگ گئی تھی اس وقت. اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے واللہ عالم، اس نے کاٹا ہے. اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے. حضور کے چہرے مبارک پر پڑے ہیں تو حضور جاگے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ ایڑی نہیں ہٹائی وہاں سے، مبادا وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو کوئی گردن پہنچا دے. ابو بکر کی ایڑی ہے، جس طرح چاہے کھا لے، ختم کر دے، جان نکل جائے تب کوئی آنچ آئے محمد پر تو آئے، لیکن جیتے جی نہیں. وہ ہے ابو بکر. حضور کے خیال سے اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب دہن لگایا ہے، اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی. جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، اس کو جو شفا حاصل ہوئی وہ بھی حضور کے لعاب دہن سے ہوئی. تو بہرحال اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی یا رسول اللہ، اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھانک لیا تو پکڑے جائیں گے. کیا جواب تھا اللہ کے رسول کا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیوں گھبراتے ہو ابو بکر؟ یہ ہے ایمان باللہ. میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ. میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، میں اس سے کہیں بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اللہ کی محفل تو ملائے اعلیٰ کی ہے، ملائکہ مقربین کی ہے. بہرحال اللہ کو تم اپنے دل میں مستحضر رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یاد رکھے گا. دوبارہ فرمایا احفظ اللہ تجدہ امامہ تجاہک. اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گے جب چاہو دعا کرو. تو احفظ اللہ تجدہ امامہ یا تجاہک، اپنے سامنے موجود پاؤ گے. اذا سألت فاسأل اللہ. اب آ گیا وہ مرکزی مضمون. دیکھو جب مانگو اللہ سے مانگو، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کرو ہی مت. ایک حدیث میں آتا ہے، یعنی حرام نہیں ہے دنیاوی قواعد اصول قوانین کے تحت کسی سے مدد چاہنا، کوئی سوال کرنا حرام نہیں ہے. آپ کو سوال کریں، مدد لیں، اسی پر دنیا قائم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ. لیکن اونچا مقام کیا ہے؟ کسی سے سوال مت کرو سوال اللہ. یہاں تک کہ جوتے مانگنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو، اللہ سے مانگو. کیا پتہ اللہ کس کے دل میں ڈال دے اور وہ آ کے تمہیں تسمہ پیش کر دے. ہوتا ہے ایسا بس اوقات ہوتا. جو اللہ کے ساتھ لو لگا کر رکھنے والے ہیں ان کے تو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل میں ایک بات آئی اور اس کے بعد وہی بات جو ہے وہ کوئی شخص آ گیا، اس نے وہ بات پوری کر دی. کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے تو اللہ کے دو انگلیوں کے مابین جو چاہتا پھر دیتا. کیا پتہ اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دے. آتا ہے فرشتہ، آتا ہے انسانی شکل میں آتا ہے، آپ کی تکلیف کو رفع کر دے، آپ کی ضرورت کو پورا کر دے. کسی سے مانگو، کسی اور سے مانگو. یہ ہے توحید کا لب لباب. یوں سمجھیے اسلام کی جڑ کیا ہے؟ ایمان. اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے، انفرادی اعمال ہو اجتماعی ہو، ان سب کی روح رواں کیا ہے؟ ایمان. ٹھیک، ایک بات ہو گئی. ایمان کا خلاصہ لب لباب کیا ہے؟ ایمان باللہ. کیسے ایمان بالآخرہ بھی ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالانبیاء ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالقلب ہے. لیکن اصل ایمان، اسی لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. یہ ایمان مجمل ہے. اجمالی طور پر ایمان اس کا نام ہے. ہاں مفصل تفصیلی طور پر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. تو اسلام کی جڑ ایمان، اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے، چاہے انفرادی اعمال ہو چاہے اجتماعی، ان سب کی روح نواں ایمان. اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ. اور ایمان باللہ کا اصل حاصل وہ ہے جو اس حدیث میں آ رہا. اس کے دو تقاضے، عبادت صرف اسی کی، استعانت صرف اسی سے. اس لیے میں نے سورہ فاتحہ کا تذکرہ شروع کیا. یہ عبادت کا جوہر، عبادت کا جو ہے یہ ایمان کا حاصل. عبادت صرف اس کی اور استعانت صرف اس. استعانت ہی میں سوال بھی آ گیا، میری مدد ہے. آپ کسی سے کچھ مدد مالی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں، کسی کام میں مدد چاہتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہیں سفارش کرانا چاہتے ہیں، ایک مدد ہے. وہی کام کا فاستعن باللہ. اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو. اور وہ سارے الفاظ یاد کر لیے: استدعاء، استعانت، استغاثہ،
یہ جو غوث اعظم سے استغاثہ کیا جاتا ہے یہ تو شرک ہے. استغاثہ اللہ سے، دعائی اللہ کی. اس اعتبار سے استمداد، استعانت، استدعاء، استغاثہ یہ سب اللہ سے، صرف اللہ سے. عبادت صرف اللہ، ایاک نعبد، اور استعانت صرف اللہ سے. مانگو صرف اللہ سے، جب مدد طلب کرو صرف اللہ سے. اور جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا جائے نہیں پہنچا سکتے. الا بشیء قد کتب اللہ لک وان اجتمعوا علی ان یضروک بشیء لم یضروک الا بشیء قد کتب اللہ علیک. اگر سب مل کر چاہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اب بتائیے خوف کی جڑ کٹ جائے گی کہ یہ جو ایمان جو ہے یہ خوف اور حسن دونوں سے نجات دلانے والی بات ہے. جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے، حقیقی مومن وہ اللہ کا ولی ہے. اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ اولیاء اللہ کو علیحدہ مخلوق نہیں ہے، ان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، انسان ہی ہوتے ہیں. لیکن حقیقی معنی میں مومن ان اعتبارات سے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں ایمان اس درجے کا پہنچ گیا تو اللہ کا ولی ہے. اور لوگ خوف کس بات کا، کس سے خوف کروں، اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. اور اگر کچھ اللہ نے میرے لیے لکھ دیا وہ آ کر رہے گا، چاہے میں لاکھ گڑ گڑاؤں اور اس کے سامنے کبھی یہ چھوڑ دے. اگر اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ تو آئے تو کاہے کو اس کے سامنے گڑ گڑانا، کاہے کو جب بسائی کرنا اس کے ساتھ. اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، میرا خیر ہے ہی نہیں، کاہے کو خوشامد کرو اس کے. اور سنیے رفعت الاقلام، دیکھو نوجوان قلم میں اٹھا لی گئی ہے، وجفت الصحف، اور جو رجسٹر ہیں صحیفے ان کی سیاہی خشک ہو چکی. یہ ہے وہ اللہ کا علم، اس میں ہر شے لکھ دی گئی، اس کی قلم اٹھا لیے گئے. جیسے آپ کو معلوم ہے امتحان ہوتا تھا 3 گھنٹے ختم ہو گئے، اسٹاپ رائٹنگ، بس اب قلم رک جانا چاہیے. وہ قلم تو تقدیر کا کاتب جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا لیا گیا، اور جو صحیفے جن پر لکھا گیا وہ خشک بھی ہو گئے. یہ تو روایت ہے جو امام ترمذی نے جس کو روایت کیا، یہ متن ان کا ہے جو ہم نے پڑھا ابھی، اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. لیکن یہی روایت اور انہی راوی سے عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بھی محدثین نے کی ہے. تو اس میں سے ایک اور متن جو ہے وہ یہاں پر امام نووی نے دے دیا ہے. احفظ اللہ تجدہ امامک، یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا، وقت تو جاہد تھا، یہاں امامک ہے. یہاں مطلب ایک ہی ہے، اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو دل میں اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو، گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو. ذکر اللہ کے معنی کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، یہ ذکر اللہ ہے. جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے وہ ذکر کے ذریعے اپنی صلاۃ للذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، نماز ذریعہ ہے یاد کا. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے 17 رکعتیں بھی پڑھ لی ہو عشاء کی اور یاد آپ کو آئی ہی نہیں کوئی. آپ تو ایک میکینیکل انداز میں جو ہے وہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں اور آپ کی زبان سے کچھ نکل رہا ہے، تو اس کا آپ کے شعور سے دل کی گہرائی سے کوئی رابطہ ہے ہی نہیں، وہ ذکر تو نہیں ہوا. ہاں نماز فرض تھی وہ ادا ہو گئی، آپ کی فرض ادا ہو گئی. تو جنہیں ہم نے ذکر سمجھا وہ ذرائع ذکر ہے، اللہ اللہ سبحان اللہ زبان سے، یہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے. استحضار اللہ فی القلب، ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب. تعرف الی اللہ فی الرخاء، اور دیکھو کشادگی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی طرف رجوع کیے رہو، بھول نہ جاؤ. وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا بہادر شاہ ظفر کے اشعار میں سے بہت زور کا شعر ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتنا ہی روح فارمدکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. وہ ہے کشادگی کی حالت میں، جبکہ تمہارے لیے کشادگی ہے، اللہ کی طرف رجوع کیے رکھو. یعرف کا فی الشدہ، تو اللہ اپنی توجہ تم پر رکھے گا شدت کے وقت میں. تمہیں کوئی تکلیف ہے اس تکلیف کو تم پر آسان کر دے گا. تکلیف تو آنی ہے، لکھی ہوئی ہے، وہ تو آئے گی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شدت کو، ایک ہی چیز ہے جس کو ایک انسان بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے، دوسرا آدمی اتنا نہیں محسوس کر رہا ہے. احساس کا معاملہ ہوگا، وہ تو اصل میں اگر انسان کی نروز کٹی ہوئی ہے تو احساس ہوگا ہی نہیں، سرے سے ہی ہوگا. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ شدت کی کمی کر دے گا. وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے، رہ گئی ہے، وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی. اب آپ نے کسی ملازمت کے لیے درخواست کی ہے، درخواستیں مانگی گئی ہیں، اپنی سی محنت کر لی، نہیں ملی ملازمت. اب آپ بیٹھے ہوئے افسوس میں، رنج میں، غم میں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، وہ فلاں جو ہے بڑی تکڑی سفارش لے آیا تھا، فلاں نے رشوت دے دی. چھوڑو نہیں اس کو، وہ تمہارے لیے نہیں تھی. کاہے کو اپنے ذہن کے اندر یہ کھچڑی پکا رہے ہو بیٹھے ہوئے؟
خام خاص آپ شاید سوء ظن میں بھی مبتلا ہو رہے ہو، کسی نے نہ رشوت دی اور آپ سمجھتے ہو کہ رشوت دی ہے اس نے. یہ ساری چیزیں جو ساری سیئات ان کی جڑ کٹ جائے گی. وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ، جو چیز تم پر آ گئی لم یکن لیخطئک، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تم پر نہ. یہ کر لیتا تو ہو جاتا، شاید یہ کر لیتا، میں نے ٹیکا پہلے لگوا دیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی. بھائی وہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا. اب یہ وہ چیز ہے جس سے انسان میں کیفیت پیدا ہوتی، تسلیم و رضا. ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، اے اللہ جو تو نے چاہا مجھے قبول ہے. اسی لیے میں نے آپ کو آیتیں سنائیں سورہ تغابن کی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. ہدایت کس بات کی؟ تسلیم و رضا. سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، نہ شبد مصیبت دشمن کے شبد ہلا کے تیرا. اے اللہ تیری طرف سے ہے، مجھے قبول ہے، اور بظاہر مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن یقیناً اس میں میرا کوئی خیر ہے. بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے، جو بھی تیری طرف سے آئے. سر تسلیم خم ہے مزاج یاد ہے. اور یہ مضمون جو ہے زیادہ بڑے پیمانے پر سورہ حدید میں آیا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، کوئی مصیبت نہیں آتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں زلزلہ آ جانا، سیلاب آ جانا، کچھ اور زمین کا دھس جانا، یا یہ ہے کہ تمہاری جانوں میں کوئی بخار ہو گیا، کوئی اور تکلیف ہو گئی، اچانک معلوم ہوا کہ انسان کو کینسر ہے اور کینسر بھی اب 3rd stage پہ پہنچ چکا ہے. لیکن جو بھی آیا ہے وہ اللہ کے علم کی کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. فی کتاب من قبل ان نبرأھا، یہ کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، افسوس نہ کیا کرو جو تم سے جاتا رہے، چھوٹ جائے. کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا، ارے بھائی میں چوک گیا، بڑا موقع تھا، اب اس پر افسوس کر رہے نہیں. جو چیز لیکن لا تاسوا علی ما فاتک ولا تفرحوا بما آتاک، جو اللہ تمہیں دے دے اس پر اتراؤ مت. وما اصابک لم یکن لیخطئک واعلم ان النصر مع الصبر، اور جان لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی، جو آئے اس کی طرف سے جھیلو. زبان پر کلمہ شکوہ اور شکایت نہ آئے، اللہ سے شکایت نہ آئے. تسلیم و رضا، جو تیری رضا ہے. تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو، مولانا محمد علی جوہر ایک مرتبہ جیل میں گئے، ایک بیٹی بیمار ہوئی، فوت ہو گئی. اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر جیل میں گئے، دوسری بیٹی کو وہی بیماری ہوئی. جیل میں اطلاع ملی کہ بیٹی کو یہ بیماری ہو گئی ہے. تو خط لکھا اشعار کی شکل میں، کہ آخری شعر یہ ہے، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور. ہم تو چاہتے ہیں میں بیٹی کے تو یہ شفا ہو جائے، اسے منظور نہیں تو پھر ہمیں منظور. وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ. فرج، فراخی، کھل جانا کسی چیز کا، یہ ہے کرب کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ. تکلیف ہوتی ہے ساتھ. اللہ نے قانون بنایا ہے دنیا کا. اب آپ اندازہ کیجئے بچے کی ولادت میں ماں کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. آج کل تو فیشن ہو گیا ہے، سیدھے سیدھے جاؤ آپریشن کراؤ، تکلیف سے بچ جاؤ. لیکن یہ ہے کہ یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، وہ ساری تکلیف جیسے ہی بچے کو لا کر ماں کے برابر لٹایا ہے، ساری تکلیف ختم، پھر جو راحت میسر آتی ہے. ان الفرج مع الکرب وان مع العسر یسرا. اسی لیے میں نے وہ آیتیں بھی پڑھی تھی، ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. اس دنیا میں یہ اللہ نے نظام بنایا ہے، سختیاں جھیلنی ہی ہوں گی. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت کے، تو مشقت تو کرنی پڑے گی. کسی کی جسمانی مشقت زیادہ، کسی کی ذہنی مشقت زیادہ، مشقت سے چارہ کسی کو. تو یہ ہے ان مع العسر یسرا ان مع العسر